اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے جنت جیسی نعمت تیار کر کے رکھی ہے۔ نیک کاموں کا بدلہ جنت سے پورا ہوتا ہے اور برے کاموں کی سزا جہنم کے عذاب سے پوری ہوتی ہے۔ دوسرے قوموں میں اور دوسرے دینوں میں اللہ کی طرف سے ملنے والے بدلے کا کچھ عجیب نظریات ہیں۔ دین فطرت اور دین صحیح وہ دین اسلام ہے اور اسلام اللہ کا مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اللہ نے سارے انبیاء علیہ السلام کو اپنا پیغام توحید دے کر بھیجا اور یہ دین اسلام ہے۔ تو اس کی حق اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے ہماری نیکیوں ہمارے حسنات کا بدلہ جنت سے اور ہمارے گناہوں کی سزا جہنم سے عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت کی عادت ہے جب جنت کو بیان کریں گے تو فوراً جہنم کو بیان کریں گے، اور جہنم کو بیان کریں گے تو فوراً جنت کو بیان کریں گے۔ جنت والوں کو بیان کریں گے تو فوراً جہنم والوں کو بیان کریں گے، جہنم والوں کو بیان کریں گے تو فوراً جنت والوں کو بیان کریں گے۔ اچھی صفات کا اللہ رب العزت جہاں تذکرہ فرمائیں گے وہاں فوراً بری صفات ناپسندیدہ صفات کا تذکرہ فرمائیں گے۔ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی والی آیات میں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا میں اللہ رب العزت نے جہنم کا ذکر فرمایا، جہنم کے عذاب کا ذکر فرمایا۔ وہاں پر کھال کس طرح سے جلنے اور بھننے والی ہے بتایا، پھر اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی عادت اور اللہ تعالیٰ اپنے نظام کے مطابق جو انسانوں کو بتانے کا طریقہ اللہ رب العزت کا ہے،
تو اس کے مطابق اللہ جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور جنت کے لیے ہر جگہ پر ایمان شرط ہے۔ اسی لیے فرمایا والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، کوئی بھی لوگ ہو، کالا ہو، گورا ہو، کم عقل والا ہو، زیادہ عقل والا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لے، وعامل الصالحات، اور سنت والے اعمال کرے۔ صالح عمل وہ ہیں جو سنت والے اعمال ہیں۔ کسی بھی عمل کے نیک بننے کے لیے، کسی بھی عمل کا قیمتی بننے کے لیے، کسی بھی عمل کو قبولیت والا بننے کے لیے، تو اس عمل کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اس عمل کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی عمل سنت سے ہٹ گیا تو پھر وہ قبولیت والا نہیں، وہ عمل صالح نہیں ہوگا، بلکہ وہ عمل غیر صالح ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اعمال کیے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال جو سنت والے اعمال ہیں، کہ اس کی مشابہت والے جو بھی عمل کریں گے ایمان والے، تو پھر وہ عمل صالح بنے گا۔ غیر ایمان والے اگر کوئی عمل صالح کرے تو پھر اسے عمل صالح نہیں بولیں گے۔ کافر آدمی پانی پلائے، کافر آدمی نماز پڑھے، کافر آدمی روزہ رکھے، کافر آدمی داڑھی رکھے، کافر آدمی عمامہ باندھے، اسے اعمال صالح نہیں کہیں گے۔ عمل کے صالح ہونے کے لیے پہلے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے بعد اس عمل کا سنت کے مطابق پورا ہونا ضروری ہے۔ اس عمل کا سنت کے مطابق پورا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت پہلے جہنم والوں کا، کافروں کا اور کفر کا تذکرہ فرمانے کے فوراً بعد اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، سندخلہم، ہم فوراً بہت جلدی داخل کر دیں گے جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ یہ جو سندخلہم میں یہ جو سین اور صوفہ ہے، اور یہ قریب زمانے کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ نیک آدمی، ایمان والا اور عمل صالح کرنے والا جب اللہ کی پسندیدہ موت مرے گا، اللہ رب العزت ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ اور جس کو موت دیں گے تو اس کو بہت جلدی جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس کا ایک مطلب تو ظاہر ہے کہ جیسے قبر میں داخل ہوگا تو فوراً اس کے لیے جنت کی نعمتیں شروع ہو جائیں گی، بلکہ موت ہی اس کی اور ایسے انداز سے آئے گی کہ جنت کا ظہور اور جنت کی نعمتیں اور اس کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ جنت کی نعمتوں کا حصہ اسے موت کے وقت میں بھی سمجھ میں آئے گا، قبر میں بھی سمجھ میں آئے گا، حشر میں بھی سمجھ میں آئے گا، اور جب جنت میں چلا جائے گا اور تب تو سمجھ میں ہی آ جائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے، دنیا ختم ہو کر، قیامت آ کر اور حشر ختم ہو کر ہمارے جنت میں جانے تک کا زمانہ بہت مختصر ہے۔ ہمارے لیے 100 سال ہے، ہمارے لیے 1000 سال ہے، ہمارے لیے 10,000 سال ہے،
اور ہمارے لیے لاکھ سال ہیں، لیکن آخرت لامحدود ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، یہ ایک پرندے کو رکھیں، 1000 سال کے بعد ایک دانہ ختم کرے تو وہ پرندہ زمین آسمان کے درمیان رائی کے دانے کو ایک 1000 سال کے بعد چن چن کر وہ ختم کرنے لگے، وہ زمانہ اور وہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی لامحدود زندگی ختم نہیں ہوگی۔ آخرت اتنی بڑی اور اتنی لمبی ہے کہ ہمارے جنت میں جانے تک کا جو ٹائم ہے بالکل قریب ہے۔ یہ لوگ اب داخل ہو جائے گا، یہ لوگ اب داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا سندخلہم کہ ان قریب، اور ان کو ہم داخل کر دیں گے جیسے یوں مرے اور جیسے یوں جنت، اور جیسے ان کا انتقال ہوا اور ویسے حشر ہوا اور ویسے جنت میں۔ یہ جو وقت کی مدت ہے بہت مختصر مدت ہے، اس مدت کی قلت کو بتانے کے لیے بھی کہ اللہ رب العزت اور رغبت بڑھانے کے لیے بھی، تاکہ تمہیں ابھی فوراً جنت میں جانا ہے تو یہ چیز بتانے کے لیے سندخلہم جنات۔ اب جنت کا مفہوم تو آپ کو معلوم ہے، ماشاءاللہ بہت ساری عورتوں کے نام بھی جنت ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں تو ہم نے نام نہیں سنا جنت، بلکہ کسی نے رکھا ہو، یو پی میں، بمبئی میں اور اسی طرح سے آسام میں ہم نے دیکھا کہ بھئی عورتوں کے نام اور بچیوں کے نام جنت ہوتے ہیں، جنت ہوتے ہیں جی۔ دیکھو یہ ایک خاص بات جی، یہ ہمارے شاہ صاحب فرماتے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، سید انظر شاہ الکشمیری، عورت کی تعبیر بھی جنت سے کرتے، عورت کی تعبیر بھی جنت سے کرتے جی۔ اگر کسی عورت کو شادی کر کے لائیں، وہ عورت گھر میں آنے کے بعد مرد سے، ساس سے، سسر سے، لوگوں سے اچھا جینا کر رہی ہے تو لوگ بولیں گے بھائی وہ بچی کو شادی کر کے لائے ویلگوڑ سی، گھر کو جنت بنا دی اس نے۔ جنت کی جو نسبت ہے، جنت کی جو نسبت ہے وہ عورت کی طرف زیادہ کر۔ اگر کسی عورت کے اندر اگر تھوڑا سا صبر دیکھیں، کوئی صبر کرنے والی ہے، پلٹ کر جواب نہیں دینے والی ہے، لڑائی جھگڑا کم کرنے والی ہے اور حریص خور نہیں ہے، تو لوگ کہیں گے کہ ماں انہوں جنت سر کے آدمی کے ماں ہوں۔ اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے، اگر وہ صدقہ خیرات کرنے والی تھی، ذرا غریبوں کو پاس بٹھانے والی تھی، اور جو ہے دھکم دھکا نہیں کرنے والی تھی، اور ناک منہ چڑھانے والی نہیں تھی، لوگ مرنے کے بعد بیٹھ کے اللہ جنت دیتی جی ان کو، انہیں جنت میں دیکھو جانے کا، اللہ کو جو ہے کیا پسند ہے بچی ہو، کیا پسند ہے بھائی کو، دیکھو اللہ بلا لیا اس کو جنت میں سے، دیکھو ان جانے کا۔ کیا تو ضرورت، کیا تو بگڑی بول رہے ہو، کیا بولتے ہیں، کیا بول کو جواب دیتی ہے کہ اللہ کو، کیا منہ دکھاتی ہے کہ اللہ کو، ایسا بول کے ڈرا لیتے۔ لیکن میرے محترم ماں بہنوں، عورتیں تھوڑا بھی صبر کرتی ہیں، عورتیں بچوں کو اچھا دیکھ ریکھ کرتی ہیں، عورتیں گھر میں سب کے ساتھ اخلاق کا معاملہ برتتی ہیں، عورتیں اپنے شوہر کی جب قدر کرتی ہیں، لوگ اس کی تعبیر جنت کی کرتے ہیں۔ جس گھر میں عورت اچھی ہوتی ہے اس گھر کو لوگ جنت بولتے ہیں۔ جس گھر کی عورت اچھی ہوتی ہے اس گھر کو اللہ رب العزت دنیا کی جنت بناتا ہے۔ خصوصاً ہمارے شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، جس گھر کی عورت اچھی ہو اس گھر میں جنت کی بشارت دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ عورتوں کا نام بھی جنت ہوتا ہے، عورت کے صفات بھی
دنیا میں ہی جنتی بن جاتے ہیں، اور جب عورت اچھی ہو تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ جنت کے لغوی معنی تو باغیچے کے ہیں، اور آدمی دنیا کے دھندوں سے کٹ کر، دنیا کے حالات سے بچ کر کہیں پیڑ کے نیچے، درخت کے نیچے، کسی باغیچے میں، کسی پارک میں اگر کسی جگہ پر جاتا ہے تو وہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے جاتا ہے، تھوڑا بچوں کو گھمانے کے لیے، خود اپنی طبیعت کو تھوڑا سیر و تفریح کے لیے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو راحت پہنچانے کے لیے جنت بنائے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو راحت پہنچانے کے لیے جنت بنائی، تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ رب العزت کہ ایسی جنت میں، ایسے باغات میں، ایسے محلات میں اس کو داخل کریں گے ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو، کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ دوسری جگہ ذکر ہے کہ دودھ کی نہر، شہد کی نہر اور تسنیم کے پانی کی نہر اور شراب کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر اور تسنیم کے پانی کی نہر۔ اللہ رب العزت کس طریقے سے کہ یہ چار نہروں، چار نہریں اور جو ہے جنت میں اور بہتی ہوئی ہوں گی۔ اللہ رب العزت اس کا ذکر فرماتے ہوئے کہ بھئی آپ لوگوں کے لیے اے بندو، اے ایمان والو، جو ایمان لاتے اور عمل صالح کرتے، ان قریب ان کو ہم جنت میں داخل کریں گے، اور ایسی جنت اور جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اور آپ کو یہ غم نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں 100 سال رہیں گے، 50 سال رہیں گے یا 20 سال رہیں گے۔ آدمی جب کرائے کے گھر میں چلے جائے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ مکان مالک کب جانے کے لیے بول دے۔ اگر کوئی اپنا خاص گھر بنانے کے بھی رہے تو اسے موت کا ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ گھر چھوڑ کے ہمیں کب جانا پڑ جائے، پتہ نہیں یہ گھر سے کب جانا پڑ جائے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں میں، اور ہم نے سنا بھی ہے اور اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، تھوڑے لوگ نہیں مرتے رہتے، تھوڑے لوگ نہیں مرتے رہتے، کیا کہ میں ان کا دم نکلتا نہیں، کیا کرنا دیکھو، کیا کہ گھر میں دم ڈالنے سے کہا ہے، کھاٹ نکال کے گھر سے باہر رکھو، یہ ایک دم چلا گیا۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دیوالوں میں پانی ڈال کے اس میں ٹپکیا سو پانی لا کے اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، کہیں مانگ دو، ہاں گھر میں جان ڈال لیے، بوڑھا گھر میں جان ڈال لے۔ دنیا میں اگر کرائے کے گھر میں ہو، کرائے والا کب نکالتا ہے کہ ڈرو، اگر خاص گھر بنا لے کر ہو تو موت کب آتی کہ بول کے ڈرو۔ اللہ وہ ڈر نکالنے کے لیے کیا بولتے ہیں، خالدین فیہا ابدا، تم رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تمہیں کوئی نہیں نکالے گا۔ تم نے دنیا میں ایمان لیا ہے، تم دنیا میں نیک عمل کیے، تم دنیا میں سنت پر چلے، تمہیں کوئی نہیں نکالے گا۔ میں خود کہہ رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں خود تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور اس جنت کے اندر رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، اور یہ وہاں کے مردوں کے لیے یہ خوشخبری، اور عورتوں کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے۔ عورتیں یہ نہ سمجھے کہ بھی یہ صرف مردوں کی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر حوروں کو رکھیں گے، حور
جنت میں ان کے لیے حوریں ہوں گی اور وہ پاکیزہ ہوں گی۔ دنیا میں جو عورتیں ہوتی ہیں، اور واقعی انسان تو مرد ہو چاہے عورت، گندے قطرے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، سڑنے گلنے والا اس کا بدن ہوتا ہے، اور ناک میں اس کے چوہے پڑتے ہیں، سر میں اس کے جوہیں پڑتے ہیں، پسینے میں بدبو آتی ہے، عورتوں کے لیے خصوصاً حیض آتا ہے، بچے کی ولادت پر نفاس آتا ہے۔ تو جو جنت کی حوریں ہوں گی، جو جنت کی عورتیں ہوں گی، ان میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ مطہرۃ ان کی جو صفت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا کے عورتوں میں جو چیزیں ہوں گی، جنت والی عورتوں میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ مردوں کے لیے تو حوریں ہیں، عورتوں کے لیے حوریں کیا کام آئیں گی؟ میرے محترم سامعین، اپنے شوہر کے لیے اللہ رب العزت جتنے حور عطا کریں گے، ان سارے حوروں کی سردار اللہ اس ایمان والے مرد کی بیوی کو بنائیں گے۔ تو عورت وہ اپنے اور اپنے شوہر کی حوروں پر حکومت کرتے ہوئے فخر کرے گی، اپنے شوہر کی حوروں پر حکومت کرتے ہوئے کیا کرے گی؟ فخر کرے گی۔ اگر کسی کے شوہر کو 3 ہی ملے اور اس کی جو فرینڈ ہے اور اس کے شوہر کو 3000 ملے، جب دونوں آپس میں جنت میں ملیں گی، تو کتنے کی سردار ہے؟ میرے مرد کو تو 3 ہی چاہیے۔ یہ تو مثال کے لیے کہہ رہا ہوں میں، 3 تو کسی کو نہیں ملے گی، ایسے تو کم سے کم 70 سے شروع ہوگا ایسا۔ اس قلت کی وجہ سے اور اپنے دوستوں کے نزدیک اور وہ کم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ بھئی ان کے لیے تو لاکھوں میں ہے، وہ تو لاکھوں کی سردار ہیں، اور یہ چھوٹی سردار ہیں، یہ خالی 70 کی ہے۔ عورتوں کے لیے یہ جو حوریں ہیں خادمہ بنیں گی، یہ جو حوریں ہیں جنتی عورتوں کی خادمہ بنیں گی، اور جو جنتی عورت ہے جو اس کے شوہر کی بیوی اور وہ اس کے شوہر کو ملنے والی حوروں کی وہ سردار بنیں گی۔ شوہر کو جتنے سردار، جتنی حوریں ملیں گی، اتنی حوروں کی سردار اس کی بیوی کہلائے گی۔ تو یہ عورتوں کے لیے بھی فخر کی چیز ہے، عورتوں کے لیے بھی، اور یہ بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لہم فیہا ازواج مطہرہ، ازواج مطہرہ۔ پھر اگلی جو صفت بتا رہے ہیں وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور وہاں پر ایسا سایہ ہوگا اور جس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آدمی دھوپ کی گرمی میں پریشان ہو جاتا ہے، دھوپ کی گرمی میں پریشان ہو جاتا ہے۔ سائے کی قیمت ہم لوگوں کو اتنا معلوم نہیں ہے، اور جتنا کہ جنگل میں رہنے والے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ جنگل میں کام کرنے والے جو لوگ رہتے ہیں، اور آج کے دور میں بھی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یعنی کہ سائے کی قیمت کیا ہے، سائے کی قیمت کیا ہے۔ ہم پچھلی مرتبہ بدر گئے، سعودیہ میں بدر کا میدان، وہاں پر جو ہے زیارت کے لیے بدر گئے۔ ایسی خطرناک گرمی، اب سعودی کی گرمی تو عام طور پر سبھی لوگ جانتے ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اگر دھوپ میں کھڑے ہو جائیں
تو بالکل ایسے تھا کہ چپل کے درمیان سے، چپل گرم ہو کے چپل کے درمیان سے پیر جل رہے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا، اور جس کے کپڑے ذرا پالسٹر کے تھے کپڑے میں آگ لگتی کیا بلے سر کا تھا، ایسی خطرناک گرمی تھی۔ مسجد کا دروازہ بند تھا، 10:30 بجے مینار کی چھاؤں پڑ رہی تھی روڈ کے اوپر، مینار کی چھاؤں پڑ رہی تھی روڈ کے اوپر۔ وہ مینار کی جو چھاؤں میں، مینار کی چھاؤں میں 10-12 آدمی کھڑے تھے، لیکن مینار کی چھاؤں میں جو لوگ کھڑے تھے، جو ہوا گرم کر رہی تھی اس سائے کی وجہ سے وہی ہوا ٹھنڈی کر رہی تھی، ہمارے پسینے کو سکھا رہی تھی۔ دھوپ میں کھڑے ہو کے آگ لگے جیسا ماحول تھا، لیکن سائے میں جانے کے بعد اللہ رب العزت نے اتنا سکون دیا، اتنا سکون دیا جیسا کہ ہم اے سی میں کھڑے، جیسا کہ ہم اے سی میں کھڑے۔ ہماری مستورات جماعت صومالیہ گئی، ہماری مستورات جماعت صومالیہ گئی، اور ایک گھر میں نہایت ہی چھوٹا کمرہ، اور جس دفتر میں میں بیٹھا ہوں اور اس سے بھی چھوٹا کمرہ، بالکل آدھا کمرہ، سامان وغیرہ رکھے، اور بیرون جماعت کا سامان، ہر ایک کی ایک بیگ تھی بڑی اور ایک چھوٹی بیگ تھی، وہ سامان رکھنے میں ہی اور جو وہ کمرہ پورا ہو گیا۔ 2 دنوں میں مستورات کو درختوں کے نیچے گھر کے سامنے جو جھاڑوں کا باڑ تھی اور اس کے اندر بیٹھنا پڑا تھا۔ ہمارے مستورات بول رہے تھے دوپہر تک تو ہمیں اچھا ہوتا ہے، گھر کی چھاؤں میں بیٹھتے اور ہمارے کو تب فرق نہیں دکھتا، دوپہر کے بعد سے یہ دھوپ کی جھال آتی ہے اور بالکل جو ہے کہ ہمارے کپڑے رات تک سوکھتے نہیں بلکہ پسینے میں بھیگے رہتے۔ پورے 2 دن ایسے گزارے، پورے 2 دن ایسے گزارے۔ یہ ایک اللہ والی بندی، جب اجتماع چل رہا تھا تعلیم کی کتاب پڑھنے والوں کو، ایک بڑی سی اور جو ہے دادی امی جیسی بڑی عمر کی عورت دھوپ کی جھال سے بچانے کے لیے آ کے سامنے کھڑی ہو گئی، تو خود ہمارے گھر والے، ہماری اہلیہ فرما رہے تھے کہ اس کے سائے میں بیٹھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ میں اے سی میں بیٹھی۔ ہم لوگ تو سائے میں رہتے ہیں، ہمیں سائے کی قیمت کا پتہ نہیں لگتا۔ ان لوگوں کو پوچھو جن لوگوں کے سروں پر کوئی سایہ نہیں ہے، سایہ مل جائے تو کتنی قیمت ہی اس کو ملتی ہے، کتنی قیمتی چیز اس کو مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرماتے تو گرمی سے بچنے کے لیے سوائے ہتھیلی کے کچھ نہیں ہوتا۔ رمضان اور اوپر سے روزے، سائے سے دھوپ سے بچنے کے لیے سوائے ہتھیلیوں کے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایسی حالت میں اور گرمیوں میں قیام اور سفر، اللہ رب العزت یہ جو سایوں کے سلسلے میں کہ جنت میں ایسے ایسی نعمتیں، اور وہاں پر دھوپ بھی نہ ہو لیکن ایسے درخت رہیں گے، اور جس کے سائے میں 100 سال تک کوئی سوار اپنی سواری کو لے کر دوڑے تو وہ اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکے، کوئی پرندہ گھومتا رہے اور اس کے ٹہنیوں کو ختم نہیں کر سکتا، 100 سال تک، 1000 سال تک چلتا رہا۔ ایسے باغات، ایسے درخت اور جنت کے ایسے سائے ہوں گے، جنت کے ایسے سائے ہوں گے۔ انہی باتوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا۔
جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے سنت والے اعمال، ہم ان کو عنقریب بہت جلدی داخل کریں گے جنت میں۔ وہ جنت ایسی ہوگی اور جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ تھوڑے دن کے بعد آپ کو نکال دیں گے، آپ تو وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور جنت کے اندر تم لوگوں کو پاک بیویاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے مردوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، دنیا کی عورتیں حیض میں تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، نفاس میں قریب نہیں جا سکتے، جنت کی عورتیں ایسی نہیں ہوں گی۔ عورتیں تم مت پریشان ہونا، تم ان کی سردار بنیں گی اور وہ تمہاری خادمہ بنیں گی کہ ہم جنت میں تمہارے لیے اور جو ہے پاک بیویاں یعنی کہ حوریں عطا کریں گے اور تمہیں داخل کریں گے جو ہے گھنے اور جو ہے لمبے سائے کے اندر۔ داخل ہوگے انشاءاللہ، جنت والی صفت اپنی بناؤ گے انشاءاللہ۔ اگلی آیت، ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اب اگلی جو آیتیں ہیں، اب یہاں سے ایک دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے امانات کو پورا کرنے کا، جس کی جو امانت ہے اور اس کو وہ امانت واپس کرنا۔ اور دوسرا حکم ہے، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان اور انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے تم کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو بہت اچھی یہ نصیحت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگ سنے ہوں گے عزیزاً حکیمہ، اور اسی طرح سے غفور الرحیمہ، اور اسی طرح سے ملکن عظیمہ۔ یہ اس طرح کے جو الفاظ رہتے یہ بر موقع ہوتے ہیں، بر موقع ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ سمیعا بصیرا۔ اس آیت میں یہ ایک تو امانت کے پورا کرنے کا حکم ہے، اور دوسرا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنے کا حکم ہے۔ اگر یہ دونوں کام اگر نہیں کرے، امانت جس کی اس کو نہیں دیے، فیصلہ برابر نہیں کرے، یاد رکھو سمیع بصیرہ، اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اس آیت کا شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، آپ لوگوں نے پہلے سنا بھی ہوگا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے جب مکہ میں تھے اور مدینہ ہجرت کرنا
خیال پڑ رہا تھا اور آپ کے ذہن میں بات آئی کہ میں کعبے کے اندر داخل ہو کر اللہ کو یاد کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے مدینہ کے لیے نکلوں گا۔ اس کی چابیاں عثمان بن طلحہ کے پاس تھیں۔ اس زمانے میں پانی پلانے کا کام مکے میں مسجد حرام میں جو لوگ آتے مہمان ان کو زمزم پلانے کی ذمہ داری عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی، اور آنے والے لوگوں کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری اور مسجد کی دیکھ بھال کی اور حراست کی ذمہ داری وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابا ابو طالب کے ہاتھ ذمہ تھی۔ اسی طرح سے مسجد کی کنجیاں اور جو ہے خانہ کعبہ کی کنجیاں عثمان ابن طلحہ ان کے ذمہ تھے۔ انہوں زمانہ جاہلیت میں پیر اور جمعرات کو اس کی چابیاں کھولتے، سب لوگ آ کے اندر داخل ہو کے کعبے میں اور اپنے اپنے اعتبار سے عبادت کرتے۔ یہ ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے انکار کر دیا، انکار کر دیا بلکہ جھڑک دیا۔ انکار تو کیا ہی بلکہ جھڑک دیا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے وہ خود اندر داخل ہو رہا تھا، وہ خود اندر داخل ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اور سیڑھیوں پر سے چڑھ رہے تھے، تو اس نے رکا کر اور یہاں تک کہ دھکا بھی دے دیا تھا کہ چلو میں تمہیں اندر داخل نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کہا، اے عثمان تو دیکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ چابیاں میرے ہاتھ میں آئیں گی، جہاں تو کھڑا ہے میں رہوں گا اور جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو رہے گا۔ تو عثمان طلحہ بولے ہاں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور جو عثمان بن طلحہ اندر داخل ہو گئے، لیکن ان کے دل میں خیال بھی آ رہا تھا، اوہو انہوں بولے اس بات سچیچ کے کی، میں ان کو بلا لینا سکے گی، انہوں بولتے اس باتاں اچھے سے دکھتی ہیں، میں بھی ایمان لیا تو اچھا رہتا گے گی۔ اس بات سے ان کے دل میں ایک وحشت، ایک ڈر جیسا پڑ گیا، ڈر جیسا پڑ گیا۔ لیکن جب وہ تذکرہ اپنے لوگوں میں کرے، کیونکہ سردار قسم کے آدمی تھے، تو ان لوگوں نے منع کیا، دوسرے لوگوں نے ایمان قبول کرنے نہیں دیا، ایمان قبول کرنے نہیں دیا، اور اس لیے وہ رکے رہے یہاں تک کہ وہ وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ میں رہے، اور مکہ میں تقریباً 8 سال گزرے، پھر 10,000 کے مجمع کے ساتھ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے لیے تشریف لائے، مکہ فتح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور جب آنے کے بعد جب پورا مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں داخل ہوئے، حضرت علی سے کہا اے علی جاؤ عثمان بن طلحہ سے تم چابیاں لے کر آؤ۔ انہوں چابی لے کے کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کو بیٹھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اوپر چڑھے، ان سے لینے کے لیے، دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، چھپ چھپ کے ادھر ادھر یہ کرتی ہیں۔ اب آخر کار دیکھا کہ اب دیے بغیر ہمارے کو کوئی چارہ نہیں، بولے کہ میں دوں گا میں دوں گا میں دوں گا۔ اب پھر نیچے اتر کر آئے، پورے مکے والے چاروں طرف سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ابو سفیان بھی کلمہ پڑھ لی۔ عثمان بن طلحہ آئے اور چابیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھا کہ اے محمد لو یہ امانت میں تمہارے ہاتھ میں رکھتا ہوں۔
ہمارے خاندان میں ہزاروں سالوں سے اور سینکڑوں سالوں سے لمبے زمانے سے چلی آ رہی تھی، اور وہ امانت کو میں تمہارے ہاتھ میں کیا کرتا ہوں؟ رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چابی لیے اندر داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے باہر نکلے، اور باہر نکل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عثمان بن طلحہ کو بلا کے لیا۔ حضرت عباس کہہ رہے ہیں کفل ڈالنے کے بعد کہ یا رسول اللہ، چاچا ہیں انہوں، یا رسول اللہ وہ چابی مجھے دے دیا، ہمیں کیسا بھی آدمی پانی پلاتی ہیں اور چابی بھی میرے گھر چلتی ہے، دونوں خدمتیں جمع ہو جاتی ہیں ہمارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے، خاموش ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ، ہم لوگ مکے کی اور کعبے کی حراست کی ذمہ داری، چوکیداری کی ذمہ داری ہماری ہے، یہ چابی مجھے دے دو، ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی، چابی بھی ہمارے پاس ہوگی اور جو ہے حراست کی ذمہ داری بھی ہمارے پاس ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی کچھ جواب نہیں دیے، بولے عثمان بن طلحہ کو بلا کے لیا۔ عثمان بن طلحہ کو بلانے کے لیے جو ہے انہوں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آنے سے پہلے، عثمان بن طلحہ کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کعبے کے باہر نکل کے جیسے گیٹ میں کھڑے تھے تو وہاں پر ان آیتوں کو آپ نے تلاوت فرمائی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ حضرت عمر فرماتے یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کے اندر تھے اس وقت میں نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام وہاں اس آیت کو نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا مجھے حکم ہے کہ میں امانت اس کے اہل کو پہنچاؤں، نا اہل کو امانت نہ دوں۔ آنے کے بعد عثمان بن طلحہ سے کہا کہ عثمان لو یہ چابی اب تمہارے پاس رہے گی، تمہارے خاندان میں رہے گی، قیامت تک یہ چلے گی، اگر تمہارے خاندان سے اگر کوئی یہ چابی چھینے گا وہ اس وقت کا ظالم ہوگا۔ چابی لے کے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے، آؤ ادھر آؤ، پھر بلا اس کو، پھر بلائے، بولے کہ عثمان تمہیں وہ پرانی بات یاد ہے؟ تمہیں وہ پرانی بات یاد ہے؟ بولے یا رسول اللہ مجھے کیوں یاد نہیں ہے؟ یا رسول اللہ مجھے کیوں یاد نہیں ہے؟ آپ نے کہا تھا اس وقت میں جب چابی دینے سے انکار کیا، ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جہاں تو کھڑا ہے میں رہوں گا، جہاں میں کھڑا ہوا تو کھڑا رہے گا۔ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، چابی تو آپ نے مجھے دے دی، مجھے ایمان بھی دے دیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر اور ان کو ایمان عطا فرمایا، اور بعض روایتوں میں تھوڑا پہلے ایمان والے بنے تھے یہ بھی ہے، اور بعض روایتوں میں اسی وقت میں اللہ نے چابی کے ساتھ اور ایمان بھی برحمت فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ وہ چابی امانت نہیں تھی، وہ چابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک تھے، وہ کسی کو بھی دے سکتے تھے۔ مال غنیمت کے طور پر اللہ نے وہ چابی اور آپ کو دی تھی، لیکن ظاہراً، شکلاً، لفظاً اور وہ امانت تھی، تو اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس طرح کی بھی کوئی چیز تمہارے ذمے نہ رہے، اے نبی جی وہ اسی کو دے دو۔ اس کے ذریعے سے اللہ نے ان کو ایمان بھی عطا فرما دیا۔ میرے محترم ماں بہنوں، دیکھو وقت تو قریب ہو گیا ہے، ہاں لیکن میں 1-2-4 منٹ لیٹ آیا تھا، اس لیے 1-2-3 منٹ میں اور آپ کے لیتا ہوں انشاءاللہ۔ اور اس کی مختصر تفسیر میں وہ یہ ہے کہ امانتیں صرف یہ نہیں
کہ صرف پیسے کی امانت ہے اور کسی نے ہمارے پاس رکھا اور اس کو ہم نے دے دیا، وہ بھی امانت ہے۔ اللہ رب العزت نے امانت کو یہاں پر جمع فرمایا، امانات یعنی کہ جمع فرمایا۔ بہت ساری امانتیں ہو سکتی ہیں۔ عورتوں کے لیے بچے بھی امانت ہیں، تو کیسا ادا کریں گے وہ امانت کو؟ بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، بچوں کو نمازی بنائیں گے، بچوں کو اللہ کے راستے میں نکالیں گے، عورت بچیوں کو پردہ کرائیں گے۔ یہ عورتوں کی امانت ہے، یہ ماں باپ کے لیے امانت ہے۔ اولاد عہدے داروں کے لیے عہدہ امانت ہے، عہدے والوں کے لیے عہدے کے لیے اچھے عہدے دار کا ہونا یہ بھی امانت ہے۔ مزدور کا صحیح مزدوری کرنا یہ بھی امانت ہے۔ طالب علم اچھے طریقے سے سبق یاد کرنا یہ اس کے لیے امانت ہے۔ استاد پابندی کے ساتھ سبق پڑھانا یہ اس کے لیے امانت ہے۔ جس کے ذمے جو کام ہے، جس کے ذمے جو انتظام ہے، اور وہ کیا کرنا اور اس کو پوری طرح ادا کرنا یہ امانات ہے، یہ امانات ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اور اس حکم کو اور جو ہے جمع میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم پوری امانتوں کو ادا کرو اور اس کے اہل کے لیے۔ اگر یہاں تک کہ اس آیت کے اندر آتا ہے اگر تم ووٹ بھی دینا ہے تو سوچ سمجھ کر ووٹ دو، اس کے اہل کو ووٹ دو تاکہ وہی جیتے اور اچھی حکومت کرے۔ ووٹ بھی امانت ہے، عہدہ بھی امانت ہے، امامت بھی امانت ہے، استاد بننا بھی امانت ہے، شاگرد اور مدرسے کا طالب بننا بھی امانت ہے۔ ہر آدمی اپنی امانت کو پورا ادا کرے، یہاں تک کہ شوہر کا مال گھر میں امانت ہے بیوی اور بچوں کے لیے، اس کے اندر امانت داری کے ساتھ رہے۔ اور دوسرا حکم فرمایا اور جب تمہیں آپس میں درمیان میں اگر تم فیصلہ کرو، لوگوں میں جھگڑنے والوں میں لڑنے والوں میں، یہ مت دیکھو یہ میرا آدمی ہے فیصلہ اپنے آدمی کی طرف کر دیا، یہ مت دیکھو یہ میرے خاندان کا آدمی ہے فیصلہ اپنی طرف کر دیا، یہ مت دیکھو یہ مسلمان ہے اور وہ کافر ہے اور جو ہے کہ اس کو اپنی طرف یعنی کہ اپنے آدمی کو فیصلہ کر دیا، اور یہ خیانت ہوگی، بلکہ فیصلہ جو ہے عدل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب یہ دونوں چیزیں امانت اور فیصلہ، مسلمان ہو کافر ہو دونوں برابر ہے اس میں۔ تم نے کافر کی امانت لے رکھی ہے تب بھی پوری ادا کرنا، اور مسلمان کافر کا فیصلہ کر رہے تو بھی تم کیا کرنا پورا ادا کرنا۔ ایسا نہیں کہ بھئی وہ کافر ہے اس کے لیے ڈنڈی مار دو اور یہ کافر ہے اور اس کے لیے غلط فیصلہ کر دو، اس میں پکڑے جائیں گے۔ یہ دونوں حکم ایسے ہیں جس میں مسلمان اور کافر برابر ہیں، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یہ بہت اچھی نصیحت ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اگر تم غلط کرو گے، اگر تم غلط کر دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ دیکھ کر پکڑ لے گا، اور تم چھپکے بھی اگر کچھ بات کہو گے، غلط بات کہو گے اور غلط فیصلہ کرو گے، اللہ سن لے گا تمہارا فیصلہ، دیکھ لے گا تمہارا معاملہ، پھر جو ہے قیامت کے دن تمہاری پکڑ کرے گا۔ اس لیے کہ ساس بہو کے درمیان، ننند بھاوج کے درمیان، بچوں کے درمیان، ایک شوہر کی دو بیویوں کے درمیان، اور اسی طریقے سے دیورانی جیٹھانی کے درمیان، بڑے لوگ ہیں جو فیصلہ کر رہے ہیں، چھوٹے لوگ ہیں جو معاملہ کر رہے ہیں، وہ سب لوگ انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا۔ یہ قرآن، یہ تفسیر اسی لیے ہے تاکہ ہم اچھے اعمال کرنے والے بن جائیں۔ تو کرو گے سب انشاءاللہ۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ہم کو
امانات کو پورا پورا ادا کرنے کے لیے ان کے اہل لوگوں کو. اور وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جب تم فیصلہ کرو دو لوگوں کے درمیان یا بعض لوگوں کے درمیان تو فیصلے کو عدل اور انصاف کے ساتھ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اچھی نصیحت کرنے والا ہے. یہ اچھائی مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی ہے, سب کو یکساں پہنچے گی. ان اللہ کان سمیعا بصیرا. بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان کے ساتھ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, امانات کو ادا کرتے ہوئے اچھے فیصلوں کی اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. سب لوگ کریں گے سب انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما, ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما, مراشد عمر الہم فرما. اللہ غیبی تائید شامل ہار فرما. جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے, جن لوگوں کا ہم پر حق ہے, جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. اے اللہ ہمارے لیے آسانی عطا فرما, اللہ ہمارے لیے مشکلات کو دور فرما, ہم سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں سے اللہ نکلنے کے راستے عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں, ہمارے گھروں میں, اللہ ہمارے اعمال نامے میں اللہ نیکیوں سے برکتوں سے بھر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.